الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیند اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا احساس اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں دلایا اپنی کتاب میں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو باعث آرام بنایا ہے۔ ایک انسان کاموں سے تھکا ہوا ہوتا ہے، بستر پہ جاتا ہے، سوتا ہے، نیند آ جاتی ہے، پھر جب جاگتا ہے تو بالکل چست ہو کر کے بیدار ہوتا ہے۔ تو یہ واقعی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن سونے اور جاگنے سے پہلے کے بھی کچھ آداب ہیں جن کا ایک مسلمان کو خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا ادب سونے سے پہلے کا یہ ہے کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ عشاء کی نماز سے پہلے نہ سوئے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کانا یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد بات کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ عشاء کی نماز سے پہلے سونا اچھی بات نہیں، کیونکہ اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز سے پہلے سوئے گا تو عشاء کی نماز جماعت سے کھو دے گا۔ اسی طریقے سے عشاء کی نماز کے فوراً بعد بندے کو سو جانا چاہیے تاکہ اس کو نیند حاصل ہو سکے رات میں، اور فجر کی نماز سے پہلے بھی آسانی سے بیدار ہو سکے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے کہ عشاء کی نماز کے بعد بات کی جائے۔ آج ہم عشاء کی نماز کے بعد بیکار کی باتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ 11 بجے 12 بجے سوتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے، بلکہ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آدمی آرام کرے۔ سونے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بندہ بستر پر جاتا ہے وضو کر کے اور پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے فَيَسْأَلُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ، پھر وہ دنیا اور آخرت کی جو بھی بھلائی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ تو باوضو ہو کر کے سونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر بستر کو جھاڑ لینا چاہیے۔ سونے سے پہلے بستر کو صاف کر لینا چاہیے اور دائیں کروٹ سونا چاہیے۔ بستر کو صاف اس لیے کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت بیان فرمائی فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ، کیونکہ وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کے بستر سے اٹھنے کے بعد اس کے بستر پر کیا چیز آئی ہے۔ کوئی ایسی چیز ہو، کیڑے مکوڑے ہوں جو اس کو نقصان پہنچائے، اس لیے بستر کو جھاڑ لینا چاہیے سونے سے پہلے اور دائیں کروٹ سونا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر سونے سے پہلے دعائیں پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ بہت سارے اذکار اور اوراد ہیں جو سونے کے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ سب سے پہلے صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع کرتے تھے، اس میں پھونکتے تھے اور اس میں پڑھتے تھے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یعنی تینوں قل پڑھتے تھے اور پھر اس کے ذریعہ اپنے چہرے پر، اپنے بدن کے سارے حصے پر جہاں تک ہاتھ پہنچتا وہاں تک اس کو پھیر لیتے تھے، اور ایسا 3 مرتبہ کرتے تھے۔ یہ 3 صورتیں 3 مرتبہ پڑھتے تھے اور اپنے پورے بدن پر جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا پھیر لیتے تھے۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی بھی پڑھ کر کے سونا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، جبکہ ان کو صدقۃ الفطر کے مال کی حفاظت کے لیے رکھا گیا تھا، اور 3 دن تک شیطان چور کی شکل میں آیا اور اس میں سے چوری کرنے کی کوشش کی۔ آخر میں اس شیطان نے خود اپنا راز بتایا تھا کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ کر کے سو تو شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا اور اللہ کی طرف سے تمہاری حفاظت ہوتی رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، صدقہ وہو کذوب، اور شیطان تھا، اس نے سچ بولا حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر کے سونے کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک باڈی گارڈ ہمیں دے دیا جاتا ہے جو رات بھر فرشتے کی شکل میں ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر شیطان ہم سے دور ہو جاتا ہے، شیطان ہمارے قریب نہیں ہوتا، تو آیت الکرسی پڑھ کر کے سونا چاہیے۔ تیسرا جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے سوئیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں تاکہ کوئی خادم ملے جو ان کا تعاون کر سکے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں پایا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سارا قصہ سنا دیا کہ گھر کا کام کرنے کی وجہ سے بہت دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو کوئی خادم ہوتا تو ہمارے کام آتا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو فاطمہ کی ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشگزار کر دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ اور داماد کے پاس جاتے ہیں، دونوں سونے کی تیاری کر رہے تھے، دونوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سونے لگو، تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے سو، خیر لکما من خادم، کہ یہ وظیفہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما اس وظیفہ کو زندگی بھر اختیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا صفین کی رات جو پریشانی کی رات تھی، کیا اس رات بھی اس وظیفہ کا اہتمام کرنا نہیں بھولے تھے؟ کہا ولا لیلۃ صفین، صفین کی رات بھی ہم نے اس وظیفہ کا اہتمام کیا تھا۔ تو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لینا چاہیے، ہر طرح کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اللہم باسمک اموت و احیا پڑھ کر کے سونا چاہیے۔ سونے سے پہلے آگ بھی بجھا دینی چاہیے، اگر گھر میں آگ ہے، آگ جل رہی ہے تو آگ کو بجھا دینا چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون، کہ جب تم سو تو گھر میں آگ مت چھوڑو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اسی آگ کو چوہیا کوئی چیز ایسی جگہ پر کر دے جس سے گھر جل جائے یا اس کا نقصان ہو۔ اسی طریقے سے ایک ادب یہ ہے سونے سے پہلے کہ دروازے بند کر لیے جائیں، دروازے بند کر دیے جائیں، بلکہ خاص طور پر باتھ روم کا دروازہ کہ شیطان کا گھر ہوتا ہے، اسی طریقے سے مین دروازے بھی بند کر دیے جائیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، غط الاناء واوقوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من الوباء، کہ جب تم سونے لگو تو اپنے برتنوں کو ڈھانک دو اور اپنے مشکیزے کے منہ کو بند کر دو، کیونکہ سال میں ایک بیماری ایسی اترتی ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر کوئی برتن کھلا ہوا ہو یا کوئی مشکیزہ کا منہ بند نہ ہو تو اس میں وہ بیماری داخل ہو جاتی۔ یہ بات کس نے کہی؟ الصادق المصدوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ سال میں ایک بیماری آتی ہے کہ کوئی برتن کھلا ہوا ہو یا مشکیزہ پانی کا منہ کھلا ہوا ہو
تو اس میں وہ بیماری داخل ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے بہت ساری ایسی وبائیں آتی ہیں کبھی کبھار کہ جن کا علاج ڈاکٹرز کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے، ہم شریعت کی تعلیم کو فالو نہیں کرتے۔ ایک اہم ادب یہ ہے کہ پیٹ کے بل نہ سویا جائے۔ پیٹ کے بل سونے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پیٹ کے بل سویا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا هذه ضجعۃ لا يحبها اللہ، یہ سونے کا وہ طریقہ ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ تو پیٹ کے بل نہیں سونا چاہیے، دائیں کروٹ سونا بہتر طریقہ ہے۔ جب ہم جاگیں گے تو جاگنے کے بعد دعا پڑھیں گے۔ کون سی دعا پڑھیں گے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اسی کے ساتھ شیطان کی جو گرہ تھی وہ گرہ کھل گئی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ روایت آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب ایک بندہ سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے سرے پر 3 گرہیں لگاتا ہے۔ علیک لیل طویل فرقد، تم پر لمبی رات ہے، آرام سے سو۔ چنانچہ جب بندہ جاگتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب نماز پڑھ لیتا ہے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، اب وہ پاک طبیعت اور چست ہو جاتا ہے۔ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانِ، ورنہ وہ سست ہوتا ہے اور خبیث طبیعت ہو کر کے صبح کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر ایک بندہ صبح سویرے جاگتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے، وضو کرتا ہے، تو عجیب طریقے سے وہ چست ہو کر کے صبح کرتا ہے، ورنہ اگر سورج نکلنے تک سویا رہا تو خبیث طبیعت ہو کر کے جاگتا ہے۔ اسی طریقے سے جاگنے کے بعد مسواک کرنا چاہیے، اور اگر ہو سکتا ہے تو فجر کی اذان سے پہلے جاگ کر کے کچھ نمازیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ رات کی نماز سب سے بہتر نماز ہوتی ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر اتر کر کے اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو مانگے کہ ہم اس کو دیں، ہے کوئی بندہ جو دعا کریں کہ اس کی دعا قبول کریں، ہے کوئی بندہ جو اپنے گناہوں کی معافی چاہے کہ ہم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ یہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ فجر کا وقت نہ ہو جائے۔ تو ایک بندے کو چاہیے کہ کچھ نمازیں بھی فجر کی نماز سے پہلے پڑھ لے۔ یہ کچھ آداب ہیں سونے اور جاگنے کے، ان آداب کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے تاکہ سنت کے مطابق سونا اور جاگنا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔